Charcot 21, on écoute. Recherche Mirage 2000 en provenance de Farnborough, dans le 050. 1960 کی دہائی کے مڈ میں جب سرد جنگ اپنے عروج پر تھی، فرانس کی فضائیہ آرمی ڈیلیئر ایک ایسی ضرورت سے دوچار تھی جو اس کے مستقبل کی سیکیورٹی کے لیے ناگزیر تھی۔ دنیا بھر میں نئے جنگی طیاروں کی دوڑ شروع ہو چکی تھی۔ سوویت یونین اپنے جدید MiG طیاروں کے ساتھ مغرب کو چیلنج کر رہا تھا، جبکہ مغربی ممالک اپنی فضائی طاقت کو مضبوط کرنے کے لیے سر توڑ کوششیں کر رہے تھے۔ فرانس کا مشہور ڈیسلٹ ایوییشن، جو پہلے ہی اپنے میراج 3 کے ساتھ عالمی شہرت حاصل کر چکا تھا، ایک نئے چیلنج سے نبرد آزما تھا۔ میراج 3 ایک شاندار طیارہ تھا، لیکن اس کے ڈیزائن کی حدود اب واضح ہو رہی تھی۔ اس کی کم رفتار پر کنٹرول کی کمی اور جدید جنگ کے تقاضوں کے سامنے اس کی کمزوریاں فرانس کے لیے ایک بڑا سوال بن گئی تھیں۔ کیا فرانس ایک نیا طیارہ بنا سکتا تھا جو نہ صرف میراج 3 کی جگہ لے بلکہ مستقبل کی جنگوں کے لیے تیار ہو؟ یہ سوال وہی چنگاری تھا جس نے میراج 2000 کو جنم دیا۔ فرانس اس وقت ایک پیچیدہ سیاسی اور فوجی منظرنامے سے گزر رہا تھا۔ 1965 میں فرانس اور برطانیہ نے مل کر ایک ویریبل جیومیٹری والے طیارے پر کام شروع کیا، جسے اینگلو فرینچ ویریبل جیومیٹری کہا گیا۔ یہ ایک پرجوش منصوبہ تھا جو جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ ایک ایسی مشین بنانے کا وعدہ کرتا تھا جو رفتار، چالاکی اور طاقت کا بہترین امتزاج ہو۔ لیکن جلد ہی 1967 میں فرانس نے اس منصوبے سے ہاتھ کھینچ لیا۔ اس کی وجہ تھی لاگت۔ فرانس کے لیے یہ منصوبہ بہت مہنگا ثابت ہو رہا تھا اور اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی راہ خود بنائے گا۔ یہ فیصلہ ایک طرف تو خطرناک تھا کیونکہ اس نے فرانس کو تنہا چھوڑ دیا تھا، لیکن دوسری طرف یہ ایک نئے موڑ کی ابتدا تھی۔ ڈیسلٹ نے اپنی توجہ ایک نئے پروٹوٹائپ میراج جی پر مرکوز کر دی، جو ایک ویریبل جیومیٹری والا تجرباتی طیارہ تھا، لیکن یہ منصوبہ بھی جلد ہی پیچیدگیوں کا شکار ہو گیا۔ میراج G8 جو فرانسیسی فضائیہ کے مستقبل کے طیاروں کے طور پر دیکھا جا رہا تھا، نہ صرف مہنگا تھا بلکہ اس کا ڈیزائن بھی فضائیہ کے تقاضوں سے مطابقت نہیں رکھتا تھا۔ فرانسیسی فضائیہ ایک تیز رفتار ماک 3 کی صلاحیت رکھنے والا طیارہ چاہتی تھی جو ڈاگ فائٹنگ میں ماہر ہو، نہ کہ ایک ایسی مشین جو صرف زمینی حملوں کے لیے بنائی گئی ہو۔ اس ناکامی کے بعد 1972 میں ایک نیا پروجیکٹ ڈیلٹا 1000 کے نام سے شروع ہوا۔ یہ ڈیسلٹ کا ایک ثانوی منصوبہ تھا کیونکہ ان کی بنیادی توجہ اب بھی میراج G8A پر تھی، جو ایک 2 انجنوں والا مہنگا اور پیچیدہ طیارہ تھا۔ لیکن جب 18 دسمبر 1975 کو نیشنل ڈیفنس کونسل کے اجلاس میں میراج G8A کو منسوخ کر دیا گیا تو ڈیلٹا 1000 کو ایک نئی زندگی مل گئی۔ اسے اب سرکاری طور پر میراج 2000 کا نام دیا گیا اور فرانسیسی فضائیہ نے اس کے لیے 200 طیاروں کا آرڈر دے دیا۔ یہ ایک نئے دور کا آغاز تھا، لیکن یہ سفر آسان نہ تھا۔ میراج 2000 کو بنانے کا چیلنج نہ صرف تکنیکی تھا بلکہ وقت کے دباؤ نے بھی اسے پیچیدہ بنا دیا تھا۔ ڈیسلٹ کو ایک ایسا طیارہ بنانا تھا جو سستا ہو، ہلکا پھلکا ہو اور پھر بھی جدید جنگی تقاضوں کو پورا کر سکے۔ اس کے لیے ڈیسلٹ نے ڈیلٹا ونگ ڈیزائن کو برقرار رکھا جو میراج 3 کی پہچان تھی، لیکن اس میں کئی جدید اختراعات شامل کی گئیں۔ سب سے بڑی جدت تھی فلائی بائی وائر سسٹم، جو طیارے کے کنٹرول کو زیادہ درست اور تیز بناتا تھا۔ اس سسٹم نے ڈیلٹا ونگ کی کم رفتار پر کنٹرول کی کمی کو ختم کیا اور طیارے کو ایسی چالاکی دی جو اس سے پہلے کے میراج ماڈلز میں ناقابل تصور تھی، لیکن اس ٹیکنالوجی کو اپنانا آسان نہ تھا۔ فلائی بائی وائر ایک نیا تصور تھا اور اسے کامل کرنے کے لیے سینکڑوں ٹیسٹ فلائٹس اور لاتعداد ترامیم کی ضرورت تھی۔ پہلا پروٹوٹائپ 10 مارچ 1978 کو سینٹ کلاؤڈ سے اڑان بھرنے کے لیے تیار ہوا۔ پائلٹ نے جب اسے آسمان پر لے جا کر ماک 1.02 کی رفتار تک پہنچایا، وہ بھی بغیر آفٹر برنر کے، تو ڈیسلٹ کے انجینئرز کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ صرف 65 منٹ کی اس پہلی پرواز نے ثابت کر دیا کہ یہ طیارہ اپنے پیشروؤں سے کئی آگے ہے، لیکن خوشی کے اس لمحے کے پیچھے برسوں کی محنت، ناکامیوں اور دوبارہ کوششوں کی کہانی تھی۔ دوسرا پروٹوٹائپ نمبر 02 ستمبر 1978 میں اڑا، لیکن بدقسمتی سے مئی 1984 میں ایک لینڈنگ کے دوران فلیم آؤٹ کی وجہ سے تباہ ہو گیا۔ اس نقصان نے ڈیسلٹ کو ایک عارضی دھچکا دیا، لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ تیسرے پروٹوٹائپ نے اپریل 1979 میں اڑان بھری اور اس نے ہتھیاروں اور ریڈار سسٹمز کے ٹیسٹ مکمل کیے۔ چوتھا پروٹوٹائپ جو ڈیسلٹ نے اپنی مرضی سے بنایا تھا، اس کے ڈیزائن میں مزید بہتری لائی گئی، جیسے کہ کم اونچائی والا ٹیل فن اور بہتر ایئر انٹیک سسٹم۔ پروڈکشن کا مرحلہ بھی اپنی مشکلات کے ساتھ آیا۔ میراج 2000 کی تیاری 3 الگ مقامات پر ہو رہی تھی۔ ایک شہر میں ونگز بن رہے تھے، ایک جگہ پر فیوزلاج اور تیسری جگہ پر فائنل اسمبلی۔
یہ ایک پیچیدہ عمل تھا جس میں ہر حصے کو بالکل درست ہونا تھا۔ پہلا پروڈکشن ماڈل معراج C-2000 20 نومبر 1982 کو اڑا اور 1983 میں فرانسیسی فضائیہ کو ترسیل شروع ہوئی۔ یہ طیارہ اپنے وقت کا ایک شاہکار تھا، لیکن اس کی تکمیل تک ڈیسلٹ کو مالی، تکنیکی اور لاجسٹکس چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا۔ معراج 2000 کے ڈیزائن کی ایک خاص بات اس کا ڈیلٹا ونگ تھا۔ یہ ڈیزائن نہ صرف طیارے کو کم رفتار پر بہتر کنٹرول دیتا تھا بلکہ اس کی ایروڈائنامک کارکردگی کو بھی بڑھاتا تھا۔ اس کے علاوہ طیارے میں M53P2 آفٹر برننگ ٹربو فین انجن لگایا گیا تھا جو 95 کلو نیوٹن کی طاقت فراہم کرتا تھا۔ یہ انجن اپنی سادگی اور ہلکے وزن کی وجہ سے ایک بڑی کامیابی تھی، لیکن سب سے اہم خصوصیت تھی اس کا فلائی بائی وائر سسٹم جو 4 اینالاگ کمپیوٹرز کے ساتھ مل کر طیارے کو غیر معمولی چلاکی دیتا تھا۔ اس سسٹم نے طیارے کی سینٹر آف گریویٹی کو ایڈجسٹ کیا، جس سے یہ زیادہ مستحکم اور کنٹرول کرنے میں آسان ہوا۔ جب یہ طیارہ جولائی 1984 میں فرانسیسی فضائیہ میں شامل ہوا تو اس نے فوری طور پر اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ اس کے ابتدائی ماڈلز معراج C-2000 تھامسن CSF کے RDM ریڈار سے لیس تھے جو بعد میں RDI ریڈار سے اپ گریڈ ہوئے۔ یہ ریڈار 150 کلومیٹر تک کے فاصلے پر اہداف کو ٹریک کر سکتے تھے اور لاک ڈاؤن شوٹ ڈاؤن صلاحیت رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ طیارے میں 2 30 ملی میٹر کینن شامل کی گئی تھی جو 1200 سے 1800 راؤنڈ فی منٹ کی شرح سے فائر کر سکتی تھی۔ یہ ہتھیار اسے فضائی لڑائی میں ایک خطرناک حریف بناتے تھے۔ لیکن کیا یہ طیارہ صرف فرانس تک محدود رہا؟ نہیں۔ 1980 کی دہائی میں جب پاکستانی فضائیہ نے امریکہ سے F-16 طیاروں کا آرڈر دیا تو بھارت کے لیے ایک نیا خطرہ پیدا ہو گیا۔ بھارتی فضائیہ کے MiG-21 اور MiG-23 اس جدید امریکی طیارے کے مقابلے میں بہت کمزور تھے۔ بھارت کو ایک ایسی مشین کی ضرورت تھی جو F-16 کا مقابلہ کر سکے۔ اس وقت بھارت نے ڈیسلٹ کے معراج 2000 کی طرف دیکھا جو اس وقت پروٹوٹائپ مرحلے میں تھا۔ بھارت نے فوری طور پر فرانس سے رابطہ کیا اور 1982 میں 36 سنگل سیٹ معراج 2000H اور 4 2 سیٹ معراج 2000TH کا آرڈر دیا۔ یہ آرڈر اس وقت کے حالات میں ایک بڑا فیصلہ تھا کیونکہ بھارت اور سوویت یونین کے گہرے تعلقات کی وجہ سے MiG-29 کو ترجیح دی جا رہی تھی، لیکن انڈین ایئر فورس نے واضح کیا کہ معراج 2000 کی جدید ٹیکنالوجی اور صلاحیتیں اسے ایک بہتر انتخاب بناتی ہیں۔ جب 29 جون 1985 کو پہلے 7 طیارے بھارت کے نمبر 7 اسکواڈرن بیٹل ایکسس کو ملے تو بھارت پہلا غیر ملکی ملک بن گیا جس نے معراج 2000 کو اپنایا، لیکن یہ سفر بھی مشکلات سے خالی نہیں تھا۔ 1990 کی دہائی میں بھارتی فضائیہ کو اوور ہال سہولیات کی کمی اور اسپیئر پارٹس کی قلت کا سامنا کرنا پڑا، جس کی وجہ سے طیاروں کی آپریشنل تیاری متاثر ہوئی۔ بھارت کے بعد مصر، متحدہ عرب امارات، پیرو، یونان، تائیوان، قطر اور برازیل سمیت 9 ممالک نے اسے اپنایا۔ ہر ملک نے اسے اپنی ضروریات کے مطابق ڈھالا۔ مثال کے طور پر متحدہ عرب امارات نے معراج 2009 بنوایا جو ایک انتہائی جدید ورژن تھا جس میں شہاب لیزر ٹارگیٹنگ پوڈ اور نہار نیویگیشن پوڈ شامل تھے۔ تائیوان نے چین کے Su-27 کے جواب میں اسے اپنایا لیکن اسے مینٹیننس کے مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ اگر اس طیارے کی بات کی جائے کہ پہلی دفعہ یہ طیارہ کب شوٹ ڈاؤن ہوا تو 30 اگست 1995 کو بوسنیا کے تنازع کے دوران آپریشن ڈیلیبریٹ فورس کے تحت ایک فرانسیسی معراج 2000 کو سرب فورسز نے مار گرایا تھا۔ یہ ایک معراج 2000N تھا جو فرانسیسی ایئر فورس کے لیے نیوکلیئر اسٹرائک اور زمینی حملوں کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا اور یہ 2 سیٹوں والا ویریئنٹ تھا۔ اس وقت یہ نیٹو کے آپریشن کے تحت فضائی مدد فراہم کر رہا تھا۔ یہ طیارہ نیٹو کے فضائی حملوں کے ایک حصے کے طور پر بوسنیائی سرب پوزیشنز پر بمباری کے مشن پر تھا۔ یہ کم بلندی پر پرواز کر رہا تھا جو اسے زمین سے داغے جانے والے میزائلوں کے لیے کمزور بنا دیتا تھا۔ سرب فورسز کے ایک پلان لیڈر سارجنٹ الیگزینڈر اسٹوڈنٹ نے ایک پورٹیبل اینٹی ایئر کرافٹ میزائل یعنی کہ مین پیڈ سے ممکنہ طور پر جو کہ ایگلا SS-16 سے اسے نشانہ بنایا۔ اس میزائل نے طیارے کو براہ راست نشانہ بنایا جس سے وہ کنٹرول کھو بیٹھا اور تباہ ہو گیا۔ طیارے میں 2 پائلٹس تھے، دونوں نے ایجیکٹ کیا اور زمین پر بحفاظت اترے لیکن سرب فورسز نے انہیں فوراً گرفتار کر لیا اور وہ تقریباً 3 ماہ تک قید میں رہے۔ یہ معراج 2000 کا پہلا تصدیق شدہ نقصان تھا۔ اس واقعے نے نیٹو کی کم بلندی پر آپریشنز کے خطرات کو اجاگر کیا اور بعد میں آپریشنز میں زیادہ بلندی پر پرواز کی حکمت عملی اپنائی گئی۔ یہ واقعہ معراج 2000 کے جنگی ریکارڈ میں ایک اہم نقصان تھا کیونکہ اس نے اس کے کم بلندی پر آپریشنز کی کمزوری کو ظاہر کیا، خاص طور پر مین پیڈز کے خلاف۔ تاہم اس کے باوجود معراج 2000 کی مجموعی کارکردگی اور استعداد کو سراہا گیا۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی۔ سبسکرائب فار مور۔